دوستو آج کی کہانی اس وقت کی ہے جب وقت کی گردش نے ایک ایسی کروٹ لی جس نے صدیوں پرانی دیواروں کو مٹی میں ملا دیا کہ راستے میں ان کا سامنا اس وقت کی سب سے بڑی پرشوکت سلطنت سے ہونے والا ہے، غزنوی امپائر۔ سلطان کے لیے یہ سلجوق صرف چند لٹیرے تھے، وہ انہیں خانہ بدوش مکھیاں کہتا تھا جنہیں ایک ہی جھٹکے میں مسلا جا سکتا تھا۔ تصور کریں ایک سپاہی جو 40 کلو کا لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہو، تپتے ہوئے سورج کے نیچے کھڑا ہو اور اسے اپنے پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہ ملے۔ سپاہی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے کہ کیا ہم واقعی انسانوں سے لڑنے آئے ہیں یا اس مٹی سے۔ سلطان مسعود کا لشکر جو دیکھنے میں ایک پہاڑ جیسا تھا اب اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ان کا پلان سیدھا تھا، غزنوی فوج کو اتنا تھکا دو کہ جب وہ دندنکان پہنچے تو ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی بھی ہمت نہ رہے۔ انہوں نے عین جنگ کے درمیان بغاوت کر دی، سلجوقوں سے جا ملے، کیونکہ موت سے ڈرنے والے کبھی تاریخ نہیں بناتے۔ دوستو آج کی کہانی اس وقت کی ہے جب وقت کی گردش نے ایک ایسی کروٹ لی جس نے صدیوں پرانی دیواروں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ داستان کسی ایک راجہ یا سپاہی کی نہیں، بلکہ یہ داستان ہے اس بدلتی ہوئی قدرت کی جس نے خراسان کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں ایک نئی طاقت کو جنم دیا۔ تصور کیجئے ایک ایسا منظر جہاں دور دور تک صرف ریت کے ٹیلے ہیں، سورج کی گرمی جسموں کو جلا رہی ہے اور ہوا میں صرف موت کا سناٹا ہے۔ اس سناٹے کے پیچھے ایک ایسی بے چینی چھپی ہوئی تھی جو پورے ایشیا کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ یہ سال تھا 1040 کا اور یہ میدان تھا دندنکان کا، مگر اس میدان تک پہنچنے کی کہانی کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھی۔ دوستو اس کہانی کا اصلی آغاز اس تھکن اور ان آنسوں سے ہوتا ہے جو سلجوق قبیلوں نے صحرا کی دھول میں بہائے تھے۔ یہ سلجوق لوگ جو غوث ترک تھے کوئی بادشاہ نہیں تھے، وہ خانہ بدوش تھے، چرواہے تھے جن کے پاس نہ کوئی محل تھا نہ کوئی پکا گھر۔ ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ ان کے جانور تھے، ان کی وہ تلواریں جو اس وقت کی رگڑ نے تیز کر دی تھیں۔ تغرل اور چاغری بیگ جو دونوں بھائی تھے اپنے لوگوں کی قسمت بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ٹرانسوکسینیا سے نکل کر خراسان کی طرف اس امید سے آئے تھے کہ شاید یہاں ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور ان کے جانوروں کو ہری گھاس مل سکے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ راستے میں ان کا سامنا اس وقت کی سب سے بڑی پرشوکت سلطنت سے ہونے والا ہے، غزنوی امپائر۔ غزنوی سلطنت اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سلطنت کو لوہے اور سونے سے سینچا تھا۔ اس کا بیٹا سلطان مسعود غزنوی جب تخت پر بیٹھا تو اسے وراثت میں ایک ایسی فوج ملی جس کے ایک اشارے پر زمین ہل جاتی تھی۔ مسعود کے پاس ہاتھی تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوہے میں ڈوبے ہوئے سوار تھے اور ایک ایسا غرور تھا جو اسے یہ ماننے ہی نہیں دیتا تھا کہ یہ دھول میں لپٹے ہوئے سلجوق اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ سلطان کے لیے یہ سلجوق صرف چند لٹیرے تھے، وہ انہیں خانہ بدوش مکھیاں کہتا تھا جنہیں ایک ہی جھٹکے میں مسلا جا سکتا تھا۔ لیکن یہی وہ پہلی غلطی تھی جہاں سے نظام کے ٹوٹنے کا احساس شروع ہوا۔ دوستو سلطان کو لگتا تھا کہ طاقت صرف گننے میں ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ بھوک اور پیاس سے لڑا ہوا انسان جب اپنے وجود کی جنگ لڑتا ہے تو وہ ہر قانون کو توڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا ان راستوں کی مشکلات کا سوچیں۔ سلجوقوں کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ مہینوں سے وہ ریگستانوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کے پیچھے غزنوی فوج ایک سائے کی طرح لگی ہوئی تھی۔ سلطان مسعود نے ٹھان لی تھی کہ وہ ان سلجوقوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وہ ایک بھاری بھرکم لشکر لے کر ان کا پیچھا کر رہا تھا، مگر سلجوق صحرا کے بیٹے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب دشمن طاقتور ہو تو اس کے سامنے نہیں لڑا جاتا بلکہ اسے تھکایا جاتا ہے۔ وہ ریگستان کے گہرے راستوں میں نکل جاتے، وہ اتنی دور چلے جاتے جہاں عام انسان کا دم گھٹنے لگے۔ سلطان کی فوج جب ان کے پیچھے آتی تو سلجوق پہلے ہی وہاں سے جا چکے ہوتے، مگر جانے سے پہلے وہ ایک خوفناک کام کرتے۔ وہ راستے کے ہر کونے کو مٹی سے بھر دیتے، ہر باولی میں زہر ڈال دیتے اور اسے تباہ کر دیتے۔ انہوں نے صحرا کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ انتظار کا وہ بوجھ اتنا بھاری ہوتا جا رہا تھا کہ غزنی سپاہیوں کے چہروں کی رونق ختم ہونے لگی۔ تصور کریں ایک سپاہی جو 40 کلو کا لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہو،
तपते हुए सूरज के नीचे खड़ा हो और उसे अपने पीने के लिए एक कतरा पानी ना मिले। उसके पांव के छाले बोलने लगे थे, उसके घोड़े प्यास से निडाल होकर गिरने लगे थे। सुल्तान मसूद का लश्कर, जो देखने में एक पहाड़ जैसा था, अब अंदर से खोखला हो रहा था। सिपाही आपस में सरगोशियां करने लगे थे कि क्या हम वाकई ही इंसानों से लड़ने आए हैं या इस मिट्टी से। बेचैनी हर खैमे में फैल रही थी। हर रात जब सूरज डूबता तो गजनवी कैंप में डर का माहौल होता कि न जाने कब सहरा की मिट्टी से कोई सल्जूक सवार निकले और मौत बनकर टूट पड़े। वो लोग जो किलों में रहने के आदी थे, आज इस खुले सहरा में खुद को कैदी महसूस कर रहे थे। उधर सल्जूकों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वो भी इंसान ही थे, उन्हें भी भूख लगती थी, उनके घोड़े भी दुबले हो चुके थे। चागरी बेग अपने भाई तुगरल से कहता कि हम कब तक भागते रहेंगे, हमारे लोग थक चुके हैं, हमारी औरतें और बच्चे थकावट से बेहोश हो रहे हैं। मगर तुगरल जानता था कि ये सब्र का इम्तिहान है। वो अपने लोगों से कहता, सब्र करो, क्योंकि ये सहरा हमारा दोस्त है और दुश्मन का दुश्मन। उनका प्लान सीधा था, गजनवी फौज को इतना थका दो कि जब वो दंदनकान पहुंचे तो उनके हाथ में तलवार पकड़ने की भी हिम्मत ना रहे। वो लंबी कशमकश, वो रातों को बिना सोए गुजारना और वो हर लम्हा पीछे मुड़कर दुश्मन को देखना, ये सब उनके दिलों को लोहा बना रहा था। हर कदम पर उन्हें लगता था कि शायद ये उनका आखिरी दिन हो, मगर उनकी उम्मीद उन्हें आगे खींचती जा रही थी। वक्त गुजरता गया और गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। सुल्तान मसूद, जो अपने महल के ठंडे कमरों का आदी था, अब इस तपते हुए मैदान में घूमे जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपने जर्नैलों पर चीखता, उन्हें डरपोक कहता। उसे लगता था कि उसकी फौज जानबूझकर सुस्ती कर रही है। उसने ये समझने से इनकार कर दिया कि इंसानी जिस्म की भी एक हद होती है। गजनवी लश्कर में अब निजाम टूटने लगा था। सिपाही पानी की एक बूंद के लिए एक दूसरे का गला काटने को तैयार थे। जब निजाम में दरारें पड़ने लगती हैं तो कितनी ही बड़ी सल्तनत क्यों ना हो, वो मिट्टी का ढेर बन जाती है। दोस्तों, सुल्तान का लश्कर अब किसी फौज जैसा नहीं, बल्कि एक थके हुए काफिले जैसा लग रहा था, जिसके पास ना कोई मंजिल थी, ना कोई उम्मीद। अब हम उस लम्हे की तरफ बढ़ते हैं जब ये सिलसिला दंदनकान के करीब पहुंचा। ये एक पुराना किला नुमा शहर था जो अब उजड़ चुका था। मई का महीना था, सन 1040। सूरज आग बरसा रहा था। सुल्तान मसूद को खबर मिली कि सल्जूक पास ही हैं। उसने अपने थके हारे लश्कर को हुक्म दिया कि दुश्मन पर हमला करो, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। गजनी फौज के दिल टूट चुके थे। उनके हाथी, जिन पर उन्हें बड़ा नाज था, वो इस गर्मी में पागल हो रहे थे। वो हाथी जो दुश्मन की सफों को रौंदने के लिए थे, अब अपनी ही फौज के लिए खतरा बन गए थे। उनकी चंगाड़ों से फिजा लर्ज रही थी, मगर ये ताकत की नहीं बल्कि तकलीफ की जंगाड़ें थी। जंग से पहले का वो सन्नाटा बहुत खौफनाक था। एक तरफ गजनवी लश्कर की भारी भरकम दीवार थी और दूसरी तरफ सल्जूकों की वो टोली जो देखने में कमजोर मगर इरादों में चट्टान थी। सल्जूकों ने अपने घोड़ों की लगामें कस लीं। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो सब कुछ खो देने के बाद कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। तुगरल ने अपने भाई की तरफ देखा और एक खामोश इशारा किया, और फिर दंदनकान की फिजा नारों और घोड़ों की टापों से गूंज उठी। हर तरफ मिट्टी का गुबार। तो पहले ही लम्हे में सल्जूकों ने अपनी पुरस्रार हिकमत अमली दिखाई। वो सामने से आकर रुकते नहीं थे। वो आते, तीरों की बारिशें करते, और जब तक गजनवी सिपाही अपनी भारी तलवारें उठाते, सल्जूक वहां से निकलकर दुश्मन के पीछे पहुंच जाते। ये एक ऐसी जंग थी जिसे हिट एंड रन कहा जाता है, मगर ये इतनी तेजी से हो रही थी कि गजनवी जनरल पगला गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमला किधर से हो रहा है। दोस्तों, धूल इतनी उड़ रही थी कि एक सिपाही को दूसरा सिपाही नजर नहीं आ रहा था। प्यास की शिद्दत से गजनवी सिपाहियों के गले सूख कर कांटे बन गए थे। वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, मगर वहां सिर्फ मौत का पानी था जो तलवारों की सूरत में बरस रहा था। एक एक करके गजनवी सफ़ें टूटने लगीं। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा फैसला कुन लम्हा आया जिसने किस्मत का रुख मोड़ दिया। गजनवी फौज के अंदर जो गुलाम सिपाही थे, जिन्हें ज़बरदस्ती लाया गया था, उन्होंने देखा कि सुल्तान का जहाज़ डूब रहा है। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम जीतने वालों का साथ दें। उन्होंने ऐन जंग के दरमियान बगावत कर दी, सल्जूकों से जा मिले,
یہ سلطان مسعود کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اس نے اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف لڑتے دیکھا تو اس کا وہ غرور جو آسمان کو چھوتا تھا اب زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس نے کوشش کی، اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان میں کود پڑا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے وفادار سپاہی یا تو مارے جا چکے تھے یا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ میدان جنگ اب ایک کسائی خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دندن خان کا میدان لاشوں سے بھر گیا تھا، مگر یہ صرف لاشیں نہیں تھیں، یہ ایک سلطان کا جنازہ تھا۔ غزنی کی وہ شان، وہ دبدبا، وہ ہیبت جو صدیوں میں بنی تھی، وہ صرف کچھ گھنٹوں کی جنگ سے مٹی میں مل گئی۔ سلطان مسعود کو جب احساس ہوا کہ اب کچھ نہیں بچا تو وہ اپنے چند سواروں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ تاج جو اس کے سر پر سجتا تھا وہ وہیں کہیں دھول میں گرا پڑا تھا۔ وہ راستہ جو اس نے سلجوقوں کو ختم کرنے کے لیے چنا تھا وہی اس کی اپنی بربادی کا راستہ بن گیا۔ دندن خان کی دیواریں خاموش گواہ تھیں، ایک صدی کے خاتمے کی اور ایک نئی صدی کے آغاز کی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور سورج ڈوبنے لگا تو دندن خان کی مٹی سرخ ہو چکی تھی، مگر اس سرخی میں ایک نئی صبح کی امید تھی۔ سلجوق سپاہی جو تھکن سے نڈھال تھے اب ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ غم کے نہیں، فتح کے آنسو تھے۔ تغرل بیگ نے جب میدان کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ کل تک جو لوگ انہیں دھتکارا کرتے تھے آج وہ ان کے قدموں میں تھے۔ اس دن دندن خان میں صرف ایک جنگ نہیں جیتی گئی بلکہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ لوگ جو کل تک اپنے بچوں کے لیے ایک نوالے کو ترستے تھے آج وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور طاقت کے مالک تھے۔ دوستو، یہ جیت کوئی معمولی جیت نہیں تھی۔ اس فتح نے راستہ کھول دیا تھا سلجوقوں کے لیے کہ وہ پورے ایران، عراق اور پھر بعد میں اناطولیہ تک پھیل جائیں۔ اس نے پرشین اسلامی دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ غزنوی سلطنت جو کبھی ایک دیوار تھی اب وہ صرف ایک چھوٹا سا حصہ بن کر رہ گئی، اور سلجوق وہ دنیا کی نئی سپر پاور بن کر ابھرے۔ انہوں نے نہ صرف سلطنتیں فتح کی بلکہ انہوں نے علم، فن اور ثقافت کو بھی نئے راستے دکھائے۔ نظامیہ مدرسہ ہو یا عظیم مساجد، یہ سب اسی دن ایک فتح کا نتیجہ تھے جو دندن خان کے ریگستان میں حاصل ہوئی تھی۔ ان کی تعلیم، ان کا نظام اور ان کا ادب آنے والی صدیوں تک دنیا پر راج کرنے والا تھا۔ اس داستان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جب نظام سڑ جاتا ہے، جب حکمران اپنی عوام اور اپنے وقت کی حقیقتوں سے دور ہو جاتے ہیں تو قدرت انہیں بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ سلطان مسعود کے پاس سب کچھ تھا، دولت، فوج، ہتھیار، مگر اس کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا جو سلجوقوں کے پاس تھا۔ سلجوقوں کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا مگر پانے کو پوری دنیا تھی۔ ان کی وہ تھکن، ان کا وہ صبر اور ان کا وہ ایک دوسرے پر یقین ہی تھا جس نے انہیں مٹی سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت کبھی نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ موت سے ڈرنے والے کبھی تاریخ نہیں بناتے۔ دندن خان کی یہ کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ جو آج کمزور ہیں کل وہ طاقتور ہو سکتے ہیں، اور وہ جو آج اپنے تخت پر بیٹھ کر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کل ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ سلجوقوں نے اس دن صرف دشمن کو نہیں ہرایا تھا بلکہ انہوں نے موت کے ڈر کو ہرایا تھا۔ انہوں نے دکھایا تھا کہ اگر مقصد بڑا ہو تو راستے کی ہر رکاوٹ ایک سیڑھی بن جاتی ہے۔ انہوں نے ریگستان کی ہر ٹھوکر کو فتح کی چابی بنا لیا تھا۔ دوستو، اب تصور کیجئے اس اگلے دن کا جب تغرل بیگ کو سلطان اعظم کا لقب دیا گیا۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا آج وہ آدھے سے زیادہ اسلامی دنیا کا مالک تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے جنرل اور علماء سر جھکائے کھڑے تھے، مگر کہتے ہیں کہ تغرل نے کبھی اپنا وہ پرانا لباس نہیں بھولا۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ یہی وہ سادگی اور یہی وہ جذبہ تھا جس نے سلجوق امپائر کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ انہوں نے اپنے ماضی کو کبھی بھولنے نہیں دیا اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت بنی رہی۔ دوستو، دندن خان کی جنگ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں سے ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ اگر یہ جنگ سلجوق نہ جیتتے تو شاید آج تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ شاید کروسیڈرز کا مقابلہ کرنے والی وہ مضبوط دیوار نہ ہوتی۔ شاید آٹومن امپائر کی بنیاد رکھنے والے لوگ کبھی پیدا ہی نہ ہوتے۔ یہ سب اسی ایک دن کے فیصلے پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ تپتی ہوئی دھوپ، وہ پیاس کا عالم، وہ گھوڑوں کی ٹاپ۔
یہ سب مل کر ایک نیا نظام تشکیل دے رہے تھے۔ یہ صرف ایک قبیلے کی جیت نہیں تھی، یہ ایک نئی تہذیب کا جنم تھا۔ دندن خان کے بعد سلجوقیوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے اصفہان، ہمدان اور بغداد جیسے بڑے شہروں کا رخ کیا۔ انہوں نے نہ صرف تلوار سے بلکہ اپنی حکمت عملی اور انصاف سے لوگوں کے دل جیتے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ ایک خانہ بدوش بھی اگر نظام بنانا چاہے تو وہ دنیا کا سب سے بہترین نظام بنا سکتا ہے۔ ان کا نظام حکومت، ان کی عدالتیں اور ان کی فوجی طاقت صدیوں تک مثال رہی۔ دندن خان کا یہ میدان صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک جذبے کا نام ہے۔ وہ جذبہ جو کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس سچائی ہے اور تم محنت کرنے کے لیے تیار ہو تو تم بڑے سے بڑے لشکر کو بھی ہرا سکتے ہو۔ سلطان مسعود کا غرور اس کے کام نہ آیا کیونکہ وہ لوگوں کے دکھوں سے دور ہو چکا تھا، جبکہ تغرل اور چاغری بیگ اپنے لوگوں کے ساتھ دھوپ میں کھڑے تھے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی ویڈیوز بناتے رہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔